اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 78۔ اور بے شک ان میں ایک ایسا گروپ ہے جو اپنی زبانیں موڑ کر کے کتاب کو، دھرم گرنتھ کو بدل دیتا ہے تاکہ تم سمجھو کہ یہ کتاب کا حصہ ہے، کتاب کی بات ہے، حالانکہ وہ کتاب کی بات نہیں ہوتی۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ بات اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اور وہ اللہ کے بارے میں جان بوجھ کر کے جھوٹ بولتے ہیں۔ And indeed there is a party among them who alter the scripture with their tongues. So you may think it is from the book, but it is not from the book. And they say, this is from Allah, but it is not from Allah. And they speak untruth about Allah while they know. اب یہ چیز ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ جو شخص بھی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اس کو اس آیت کی گہری سمجھ ہونی چاہیے کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے، اور بہت باریک بات ہے یہ۔ ہمیشہ سے ہر گروپ میں، ہر جماعت میں، ہر طبقے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جو آنیسٹلی، ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیے ڈاکٹرز، انجینئرز، لیکن آپ کو معلوم ہے انہی ڈاکٹرز میں سے کچھ ایسے ہیں جو کڈنی نکال کے بھی بیچ دیتے ہیں۔ انہی ڈاکٹرز میں سے ایسے بھی ہیں جو صرف پیسے کے لیے بولتے ہیں کہ یہ آپریشن ضروری ہے، حالانکہ آپریشن ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے طرف سے بھی، ایسے بھی ڈاکٹرز ہیں جو اپنے پیسے لگا کر بھی مریضوں کی جان بچاتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں۔ لیکن کتنے ہیں یہ؟ بہت تھوڑے ہیں۔ اسی طرح آپ انجینئرز کو دیکھیے، ٹھیک اسی طرح سے جو علماء ہیں ان میں بھی ہمیشہ دو گروپ رہا ہے۔ ایک وہ جن کو کہتے ہیں علماء ربانیین، اللہ والے علماء، اللہ والے اسکالر، جو خدا سے ڈرنے والے، چاہے وہ عیسائیوں میں ہوں یا یہودیوں میں یا مسلمانوں میں، وہ وہی بات بولتے ہیں جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور ایمانداری سے جتنی لکھی ہوئی ہے اتنی ہی بولتے ہیں۔ لیکن اکثریت ہمیشہ ایسے لوگوں کی رہی ہے جو اپنے مطلب کے حساب سے قرآن کو کتاب کو چینج کرتے رہیں، چاہے وہ توریت ہو، انجیل ہو یا آج قرآن ہو۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ وہی بات ہم کو سمجھا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسکالرز کون تھے؟ یہود کے علماء تھے۔ آج ہمارے علماء ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان میں ایک گروپ ہے، سب نہیں ہے، ایک گروپ ہے جو کیا کرتا ہے،
اپنی کتاب یعنی توریت، اولڈ ٹیسٹامنٹ جس کو بولتے ہیں انگلش میں، اس کو جب پڑھتے ہیں تو ایسا توڑ مروڑ کے زبان کو پڑھتے ہیں کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے، بدل جائے، چینج ہو جائے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، یا تو ورڈ ہی بدل دیتے ہیں یا معنی بدل دیتے ہیں۔ اب اس کی مثال قرآن میں دی گئی ہے۔ فار ایگزامپل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آتے تھے تو کہتے تھے راعنا، تو راعنا میں عربی میں راعنا کا مطلب ہوتا ہے پلیز، اٹینشن پلیز ہوتا ہے نا، اٹینشن پلیز، دھیان دیجیے، تھوڑا ہماری طرف دھیان دیجیے۔ لیکن اس کو تھوڑا کھینچ دیں گے راعینا تو معلوم کیا ہو جائے گا؟ اے ہمارے چرواہے، شیفرڈ، بکری چرانے والا ہمارا۔ تو وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بولتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری کہ اے ایمان والو، تم وہ ورڈ مت بولو جو یہ بولتے ہیں۔ دوسری مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہیں پہ تھی، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ السلام علیکم ہے، تھوڑا زبان ادھر کیا تو کیا ہوا؟ السلام علیکم۔ اور دونوں بالکل اپوزٹ ورڈ ہیں۔ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے آپ سیف رہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے ہر برائی سے۔ السلام علیکم تم پر لعنت ہو، قرض ہو، جلدی مرو، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ چینج کرتے تھے۔ اب ہمارے ہاں بھی کیا ہوا، قرآن میں مسلمانوں میں ایسے کچھ لوگ ہوئے جنہوں نے اس طرح کی تحریف کی۔ فار ایگزامپل، ایک گروپ ہے مسلمانوں میں جو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، کیا تھے؟ نور تھے، بشر نہیں تھے، ہیومن نہیں تھے، کیا تھے؟ نور تھے۔ جیسے فرشتے نور سے بنے ہیں، اسی طرح آپ نور تھے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ قرآن میں ایک جگہ یہ بات آئی ہے کہ ہم نے جو ہے آپ کی طرف نور اتارا ہے، آپ کو نور بنایا نہیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے ایک آیت کو چینج کر دیا۔ کیا آیت ہے وہ؟ اب دیکھیے کیسے چینجنگ ہوتی ہے۔ ایک آیت ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، آپ کہہ دیجئے، انما کا مطلب ہوتا ہے اونلی، صرف، انا میں، بشرٌ انسان ہوں، مثلکم تمہارے جیسا۔ ٹھیک ہے، یہ ریئل میننگ ہے۔ اب کیا کیا یہاں پہ؟ یہ ٹریکیز کیا۔ قل انا کو الگ کر دیا، انا مطلب بے شک، اور ما مطلب پھر ہو جاتا ہے نہیں، نو۔ تو ما انا بشرم کا مطلب ہوا میں انسان نہیں ہوں۔ دیکھ رہے نا، انما دو لفظ جوڑ کے اگر بنائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف اور اونلی۔ اور انا کو الگ کر دیا اور ما انا بشرن مثلکم بولا تو اس کا مطلب ہو گیا میں تمہارے طرح انسان نہیں ہوں، مطلب فرشتہ۔ یہ اس طرح سے چینجنگ ہوتی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سبق دے رہا ہے کہ یہ ہوگا کہ الفاظ بدل دیں گے دنیا کے لیے۔ پیچھے آیا نا، بیچ دیتے ہیں دنیا کے لیے، تو یہ بیچیں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے قرآن کی آیت پڑھ دی اور بات کیسی کرنے لگے؟ اپنے مطلب کی، من کی بات۔ قرآن کی آیت پر بخاری کی حدیث پڑھ دیتے ہیں، مسلم کی حدیث پڑھ دیتے ہیں، اور بات کیسی کرتے ہیں؟ ایک بہت بڑے عالم ہیں پاکستان کے، انہوں نے 1 لاکھ کا ایک مجمع احمد آباد میں 1 لاکھ کی پبلک سے ایڈریس کیا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث، ٹھیک ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب اس میں انہوں نے کیا کیا؟ یہ بولتے ہیں نا
کہ بولتے ہیں کہ یہ کتاب کی بات ہے، حالانکہ وہ کتاب کی نہیں ہوتی ہے. اپنے طرف سے کیا ملا دیا؟ آگے آگے پیر ہوں گے، پیچھے پیچھے مرید ہوں گے. اب وہ پبلک جو بیٹھی ہوئی ہے بیوقوف، وہ کیا سمجھے گی؟ عام طور سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں نا. ہمارے یہاں جو پبلک ہے الحمدللہ وہ سمجھتی ہے. کچھ دیکھیے گا آپ، کہیں کہیں تقریر ہوتی ہے، کیا کرنا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ کچھ نہیں رہے، خالی سبحان اللہ الحمدللہ جیسے مشاعرہ سن رہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے یہ سکھا رہا ہے پبلک کو کہ تمہیں اپنا دماغ بھی کھول کے رکھنا چاہیے کہ قرآن حدیث کے نام پہ کوئی بھی کچھ بھی بول دے ایکسیپٹ نہیں کرنا، بلکہ لاجک استعمال کرنا کہ اللہ اور رسول کی بات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہے، اور جو بول رہا ہے یہ کہاں سے بول رہا ہے، یہ مطلب جو بتا رہا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھا، صحابہ کرام نے سمجھا، مفسرین نے سمجھا، یہ اپنے گھر سے بتا رہا ہے. اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو جیسے اندھے کا ہاتھ پکڑ کے کوئی لے آ کے چرنڈی میں ڈال سکتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی کوئی کیا کر سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کا وہی معنی، وہی مطلب سمجھنے کی توفیق دے جو اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا اور اس کے نبی نے صحابہ کرام کو سکھایا. اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے.